جاپان کے اندر یونیورسٹیوں میں اس بات کی تحقیق ہو رہی ہے۔ مجھے ایک پروفیسر جاپان کی یونیورسٹی کا ملا، جاپان میں گیا ہوا تھا، تو اس نے بتایا کہ ہماری یونیورسٹیوں میں یہ تحقیق ہو رہی ہے کہ ہمارے جو مذہب ہے نا، بدھ مت، اس میں خدا کا تصور نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہمارے ہاں دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی ہوتی ہے، کیونکہ انسان جب غم میں ڈوب جاتا ہے نا، تو اس کو پھر خدا کے علاوہ اگر خدا کے اوپر یقین رکھتا ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر یقین رکھتا ہو، تو اس کو پھر وہ ایک راستہ اس کو مل جاتا ہے، اور اللہ رب العزت پھر ان پریشانیوں سے نکال لیتے ہیں۔ لیکن بدقسمت ہے وہ لوگ جو خدا کے اوپر یقین نہیں رکھتے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں چونکہ اللہ کے اوپر یقین نہیں ہے، ہم خدا کے اوپر یقین نہیں رکھتے، تو ہماری یونیورسٹی میں تحقیق ہو رہی ہے کہ ہمارے ہاں خودکشی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی جاپان میں ہوتی ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ بھی جاپان میں ہیں۔ ہماری یونیورسٹی کی تحقیق سے اس بات کو پتہ چلا ہے کہ ہمارا مذہب فیک ہے، اور اب ہم تحقیق کر رہے ہیں کہ دنیا میں کون سے لوگ ایسے ہیں جن کا مذہب سچا ہے، حقیقی ہے، اور وہاں پہ خودکشی سب سے کم ہوتی ہے۔ تو ہماری تحقیق نے 3 مذہبوں کو اس میں سے سلیکٹ کیا ہے۔ ایک مذہب ہے عیسائیوں کا، ایک مذہب ہے یہودیوں کا، اور ایک مذہب ہے مسلمانوں کا، اور تینوں کا خدا ایک ہے لیکن رسول مختلف ہیں۔ تو یہاں پر آ کے ابھی ہم رکے ہوئے ہیں، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم جو ہے وہ کس کے مذہب کے اوپر ایمان لے کر آئیں، اور ہماری یونیورسٹیاں ابھی اسی کے اوپر تحقیق کر رہی ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہود و نصارہ نے کبھی خدا کا انکار نہیں کیا۔ انہوں نے جب انکار کیا تو انہوں نے رسالت مآب کا انکار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے سے انکار کر دیا، کہ وہ اس بات پر بضد ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ رب العزت نے ان کی اس ضد کے اوپر ایک ایسا کام کیا کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے رسول آئے ہیں اور ان کی جو جو عبادات تھیں، جس طریقے کے اوپر وہ زندگی گزارتے تھے اور ان کی زندگیوں میں آسانی آتی تھیں، اللہ رب العزت نے وہ سارے طریقے، وہ عبادات، وہ رہن سہن کے طریقے، جتنے بھی ان کی جو ہے نا وہ معاملات تھے، کاروبار کے، چیزوں کے، ان ساروں کو اللہ نے کل عدم قرار دے دیا، ختم کر دیا، ان کے اس طریقے کے اندر خیر کو بھی ختم کر دیا۔ تو کیا کیا کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقوں کے اندر ساری خیروں کو رکھ دیا، ساری کامیابیوں کو رکھ دیا، سارا سکون، ساری عزت، ساری آسانیاں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر رکھ دی۔ اور اگر کوئی بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانے گا، نہ اس کو دنیا میں کوئی چیز کی جو ہے نا خیر اور بھلائی ملے گی جو ہمیشہ کی بھلائی ہوتی ہے، اور نہ ہی اس کا آخرت میں کوئی حصہ ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کا کفر بھی بھٹکا ہوا ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، بدھ مت ہیں، ہندو ہیں، دوسرے مذہب ہیں، وہ بھی سارے بھٹکے ہوئے ہیں۔ جس مسلمان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑا ہے، وہ بھی بھٹکا ہوا ہے۔ اور اس کی بات میں آپ کو یوں مثال دوں جس سے آپ کو یہ بات بڑی واضح ہو جائے گی۔ دنیا میں جتنی یونیورسٹیاں، تحقیقاتی ادارے اور ریسرچ سنٹر ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہے نا اس بات کی تحقیق کے اوپر لگے ہوئے ہیں کہ انسان کی زندگی گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے، وہ کھائے کیسے، وہ پیے کیسے، وہ کون کون سی چیز کھائے اور کون کون سی چیز نہ کھائے، وہ کس طریقے سے زندگی گزارے، اپنی شادیاں کیسے کرے، اپنے کاروبار کیسے کرے، اپنا رہن سہن کیسے کرے۔ وہ سارے اس بات کی تحقیق کر رہے ہیں کہ انسان کو بہترین زندگی گزارنے کا سب سے اچھا فارمیٹ کیا ہے۔ تو وہ جو ہے نا 100 سال ایک بات کے اوپر تحقیق کرتے ہیں، اور جب 100 سال کی تحقیق مکمل ہوتی ہے تو وہ بات پتہ کیا نکلتی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتایا تھا، وہ بات وہی نکلتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی بتا دی تھی۔ اس کی مثال میں آپ کو یوں دوں، پیچھے دنوں میں امریکہ میں ریسرچ ہوئی کہ انسان کو پانی کیسے پینا چاہیے، اور 100 سال اس کے اوپر تحقیق ہوئی، 3 سے 4 جنریشن کے اوپر،
تو اس کا نچوڑ یہ نکلا کہ پانی بیٹھ کر پینا چاہیے، پانی سانسوں میں پینا چاہیے، پانی ٹھہر ٹھہر کے پینا چاہیے، پانی سے پہلے اللہ کا اور خدا کا اور گاڈ کا نام لینا چاہیے، پانی کو سر ڈھانپ کر پینا چاہیے۔ یہ تحقیق نکلی، اور دیکھیں اتنی تحقیق کے بعد بات کیا نکلی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں پانی کا طریقہ بتا دیا تھا کہ پانی کو بیٹھ کر پیو، 3 سانسوں میں پیو، سر کو ڈھانپ کر پیو، قبلہ رخ ہو کر پیو، اور پانی کو پینے سے پہلے اللہ کا نام یعنی بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ کیونکہ کوئی بھی کھانے کی چیز ہو، پینے کی چیز ہو، جب وہ لا کر رکھی جاتی ہے اور وہاں پر ٹی وی چل رہا ہو یا باتیں ہو رہی ہوں یا کوئی بھی وہاں پہ شور و غل ہو، تو وہ ساری باتوں کے اثرات نئی تحقیق کے مطابق وہ کھانے اور پینے کی چیزوں کے اوپر اس کے اندر چلا جاتا ہے، اور جو انسان ان چیزوں کو کھاتا ہے تو اس ماحول میں جو باتیں ہو رہی تھیں، جیسے بچے کارٹون دیکھتے ہیں کھاتے ہوئے یا پیتے ہوئے، تو ان ساری چیزوں کے اثرات جو ہے نا پھر وہ ہمارے خوراک کے ذریعے سے ہمارے اندر جاتے ہیں۔ اور اس بات کو اب دنیا کے ہندو سائنسدان بھی مانتے ہیں اور یہودی اور عیسائی بھی مانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانے سے پینے سے پہلے جو بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا، وہ اس لیے دیا کہ وہ جو اثرات ہمارے اندر جانے والے تھے، وہ سارے اثرات اللہ کا نام لینے سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے سونے کے طریقے، اسی طریقے سے جو ہے نا کپڑے پہننے کا، باتھ روم جانے کا، باتھ روم سے نکلنے کا، ہاں جی، اور ہیلتھ کے طریقے۔ میں آپ کو سچی ایک بات بتاؤں کہ یہ دنیا کی جتنی ڈگریاں، ریسرچ سینٹر، فزکس، کیمسٹری، بائیو، لمبی لمبی جو ہے نا وہ یونیورسٹیاں بنانا اور بڑے لمبے خرچے کر کے اس کے اوپر کئی کئی سال کی تحقیقات کرنے، زندگیاں اس کے اوپر لگا دینا، یہ سارا کا سارا اللہ رب العزت نے اس کو پنجابی میں کہتے ہیں لمبا پینڈا، بڑا لمبا سفر، اتنا لمبا سفر اللہ رب العزت غیر مسلموں سے، نان مسلموں سے، جو اللہ کے رسول کو جنہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، اللہ نے ان کو راستے سے بھٹکا دیا اور وہ ایک تحقیقات میں لگ گیا۔ ان کے سفر کو، ان کی مشقت کو اللہ پاک نے بڑھا دیا، اور کئی کئی لوگوں کی زندگیاں لگا کر وہ اس بات کے اوپر پہنچتے ہیں کہ ہمیں یہ کام کیسے کرنا چاہیے۔ یہ ساری محنت مشقت غیر مسلم کے لیے ہے۔ مسلمان کے لیے اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مان لے، سب سے آسان زندگی ہے کہ اگر وہ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کھانا کھا لے، پانی پی لے، کپڑے پہن لے، جوتے پہن لے، اور اس کے مطابق سنت کے مطابق سو جائے، سنت کے مطابق اٹھے، سنت کے مطابق کاروبار کرے، تو اس کی زندگی میں آسان ہو جائے گی۔ اس کو لمبے سفر سے گزرنا نہیں پڑے گا، لمبی محنت، لمبی مشقت اور بڑی بڑی جو ہے نا تکالیف اور الجھنیں اور مسائل اور ذہنی مسائل، ان ساری تحقیقات کی مسلمان کو ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو جب سے چھوڑا ہے تو وہ بھٹک گیا ہے، اور جب وہ بھٹکا ہے تو وہ غیروں کے طریقوں کو اچھا سمجھنے لگا ہے۔ دیکھیں جی، وہ پھر ڈائننگ ٹیبل آ گیا ہے، پھر کھانے کے طریقے الگ الگ آ گئے۔ جب سے ہمارے جو ہے نا خیالات بدلے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سب سے پہلے نہیں رکھا بلکہ تحقیق اور ریسرچ اور سائنس اور ان باتوں کو پہلے رکھا، تو پھر ہم بھی اس لمبے سفر اور اس لمبی مشقت سے گزرتے ہیں، اور بعد اینڈ کے اوپر وہی ہوتی ہے۔ اصل میں پتہ کیا ہے، ایک ہوتا ہے زندگی گزارنے کا سیدھا سیدھا راستہ، اور ایک ہوتا ہے انسان کچے راستے کے اوپر پڑ جائے اور وہ کھڈوں میں پڑ جائے، اور وہ کبھی کہیں گرے، کبھی کہیں گرے، کبھی کہیں گرے، محنت مشقت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طریقہ بتایا وہ سب سے آسان بتایا زندگی گزارنے کا، اور اس کے پیچھے ایک سازش بھی ہے، اور سازش یہ ہے کہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزار لیں تو زندگی بڑی آسان ہو جائے۔ اور آپ کی تعلیمات میں ساری کسی سائنس کی ضرورت نہیں ہے، کسی ریسرچ کی ضرورت نہیں ہے۔ جو سب سے بہترین، عمدہ اور اعلیٰ ترین زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے نا، وہ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے۔ آپ نے کھایا کیسے، آپ نے پیا کیسے، آپ نے شادیاں کیسے کی، آپ نے زندگی کیسے گزاری، آپ نے کپڑے لباس کیسے پہنے،
اور اس کا طریقہ کیا اختیار کیا، آپ کے اخلاقیات کیسے تھے، آپ کے معاملات کیسے تھے، آپ کا لین دین کیسا تھا۔ صحابہ نے اس کے جو ہے نا اس کی جو ہے نا وہ عملی تفسیر جو ہے نا وہ پھر صحابہ نے ہم تک ساری تفصیلات پہنچائی۔ ہم نے ان طریقوں کو جب سے چھوڑا تو ہم جو ہے نا کچے راستے کے اوپر پڑ گئے۔ کفر نے ہمارے ساتھ ایک کھیل اور کھیلا جس کو سادہ لو مسلمان نہیں سمجھتا۔ وہ کھیل یہ اس لیے کھیلا ہے کہ اس کو پھر مسلمان سے اور دنیا سے پیسے کمانے کا طریقے اور یہ نا وہ ٹیکٹکس اور چلاکیاں اور مکاریاں اور عیاریاں جو ہے نا اس کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ ان سے پیسے کیسے کمائے۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے خوبصورت عمدہ ترین باتیں یونیورسٹیوں کی شکل میں، ڈگریوں کی شکل میں، دیکھو جی پہلے بات کی تحقیق ہونی چاہیے، پہلے اس طرح چیک کریں، پہلے اس بات کو چیک کر لیں، اس کی تحقیق کر لیں، اس کو جو ہے نا لیبارٹریوں سے گزار لیں اور اس کے ریسرچ سینٹر میں سے اس کو جو ہے نا پتہ کر لیں کہ کہیں ہماری صحت کو نقصان نہ ہو جائے، ہمارے کاروبار کو نقصان نہ ہو جائے ہماری۔ تو اس نے ہمیں الجھا دیا اور ان کے الجھانے سے انہوں نے اپنے پیسے بنانے کے سارے طریقے بنا لیے۔ اور اس میں سب سے بڑے جو دو دنیا میں پیسے بنانے کے طریقے ہیں نا وہ ہیں، ایک طب یعنی میڈیکل کے حوالے سے، انہوں نے میڈیکل کے بڑی بڑی یونیورسٹیاں اور دوائیاں اور میڈیسنز، اور انہوں نے کہ جی ہم تو آپ کی بھلائی کے لیے جو ہے نا یہ دوائی کھائیں تو یہ ہوگا، یہ کھائیں تو یہ ہوگا، اس بیماری سے بچ جائیں گے، اس بیماری سے بچ جائیں گے۔ تو اس نے ایک تو ہمیں میڈیکل کے حوالے سے اس نے ہم سے بہت پیسہ کمایا ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا جہان کی ساری میڈیکل سائنس اور طب کو دو لفظوں کے اندر پرو کر ہمیں سمجھا دیا۔ جب روم کے بادشاہ نے آپ کے بھیجے ہوئے قاصد کو دو تحفے دیے نا، ایک اس نے شاہی طبیب بھیجا اور ایک اس نے دو باندیاں بھیجی۔ آپ نے اس میں سے ایک باندی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس رکھ لیا اور ایک کسی صحابی کو ہدیہ کر دی۔ طبیب تھا، شاہی طبیب، جو بادشاہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے بہت بڑا تحفہ جو ہے نا روم کے بادشاہ ہرقل نے جو بھیجا تھا کہ میں نے بہت بڑا تحفہ جو ہے نا مسلمانوں کے نبی کو بھیجا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طبیب کو کہا کہ ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم واپس چلے جاؤ۔ تو وہ ہکا بکا رہ گیا کہ اتنی قیمتی تحفہ جو کہ اس کی بادشاہوں میں بہت بڑی قیمتی تحفہ سمجھا جاتا تھا، تو وہ بڑا حیران ہو گیا کہ آپ مجھے واپس بھیج رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ مجھے کیوں واپس بھیج رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لفظوں کے اندر پوری دنیا کی میڈیکل سائنس کو اس کے اندر چھپا کر آپ نے وہ سارے اس کو جو ہے نا کھول کر بیان کر دیا۔ اور وہ کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے ہاں اس وقت تک کھانا نہیں کھایا جاتا جب تک ہمیں بھوک نہیں، شدید بھوک نہ لگی ہو، اور ہم جو ہے نا اس وقت کھانا کھانا چھوڑ دیتے ہیں جب ہمیں ابھی آدھی بھوک باقی ہو۔ تو ساری دنیا کی میڈیکل سائنس کی جو تحقیق ہے نا وہ انسان کی صحت کا جو راز ہے نا وہ بھوک کے اندر ہے، وہ کھانوں میں نہیں ہے، وہ چیزوں میں نہیں ہے، وہ میڈیسن میں نہیں ہے۔ اللہ نے اس لیے مسلمان کو روزے دیے ہیں، اللہ نے صحت کو چھپایا ہوا ہے، اس لیے اندھا دھند کھانا۔ تو کفر نے کیا کیا، ایک تو انہوں نے کمائی کا ذریعہ بنایا پہلے کہ انہوں نے بے شمار قسم کے فوڈ کی ورائٹیز بنائیں، بڑے بڑے ریسٹورنٹ کا بزنس بنایا، فوڈ انڈسٹری ڈیزائن ہو گئی، اور فوڈ انڈسٹری کے ذریعے پتہ نہیں کتنی دنیا جہان کا گند انہوں نے ہمیں کھلایا، اور اس کی جو ہے نا ریسیپیز کو چینج کر کے، شکلوں کو چینج کر کے نئے نئے ریسٹورنٹ بنا کے، اور اس دور میں وہ سب سے زیادہ پیزے، برگر، جنک فوڈ اور جتنے بھی فوڈ کی ورائٹیز ہیں، پھر اسٹیرائڈ والی فوڈ، پھر ساری پروسیس فوڈ، انہوں نے ہمیں ہر دنیا کا گند مند کھلا کر حلال حرام اور سارے وہ لذت و زبان کی لذت کی ہر وہ چیز جس میں پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کیمیکل اور کریمے اور کیا کچھ ملا کر کہ زبان کو مزہ آنا چاہیے۔ تو پہلے تو انہوں نے ہمیں کھانے کے اوپر راضی کیا، اور کھانے کے ذریعے سے انہوں نے ہمیں اتنا انہوں نے اپنے پروڈکٹ بیچی۔ آج اب نیسلے یا کسی بھی ملٹی نیشنل کمپنی کے سٹوروں میں چلے جائیں اور بڑے سٹوروں میں، تو کھانے کی اتنی ورائٹی پڑی ہوگی اور ساری باہر کی کمپنیز کی ہوگی۔ تو انہوں نے پہلے ہم سے پیسہ کمایا اور ہمیں بیوقوف بنایا فوڈ کی پروڈکٹس کو بیچ کر، بچوں کو یہ کھلائیں، بوڑھوں کو یہ کھلائیں، جوانوں کو یہ کھلائیں، عورتیں یہ کھائیں، مرد یہ کھائیں۔ تو یہ جو ہے نا پہلے انہوں نے ہمیں کھلایا،
پھر کھلا کھلا کے جب ہماری باڈی نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور ہم بیمار ہوئے اور ہم جلدی جو ہے نا بوڑھے ہونے شروع ہو گئے، جلدی بیمار ہونے شروع ہو گئے، اور ہمارے جسم کے اعضاء مختلف امراض میں، مختلف میڈیکل ایشوز میں جو ہے نا انوالو ہو گئے، اور بیماریوں نے ہمیں گھیر لیا، بچے بھی بیمار، بوڑھے بھی بیمار، جوان بھی بیمار، عورتیں بھی بیمار، تو بہت جلدی کبھی کسی کو آج کے دور میں کوئی بڑا خوش نصیب ہے جو کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا نہ ہو، تو ورنہ ہر کوئی کسی نہ کسی مرض کا شکار ہو گیا ہے، کسی کی نظر کمزور ہے، کسی کے دل کا مسئلہ ہے، کسی کے گردوں کا مسئلہ ہے، کسی اور ایسی نئی نئی بیماریاں کی حد کوئی نہیں۔ تو پہلے تو فوڈ انڈسٹری کے ذریعے سے انہوں نے نا ہم سے پیسہ کمایا اور ہمیں بے وقوف بنایا۔ دوسرا انہوں نے پھر پیسہ کمایا کہ جب ہم مختلف بیماریوں کا شکار ہو گئے تو انہوں نے ہمیں اسی بیماریوں کی مختلف دوائیاں بنا کر، اب یہ دوائی کھاؤ، اب یہ آپریشن کرواؤ، اب یہ دوائی کھاؤ، اب یہ کرو، اب وہ کرو، پھر ان دوائیوں سے انہوں نے جو ہے نا جو ہم سے پیسہ کمایا، اور ان ساری دوائیاں جتنی بھی ایلوپیتھک کی میڈیسنز ہیں، یہ ساری کے سارا پرماننٹ علاج نہیں ہے، یہ ٹیمپریری علاج ہے، یہ سٹیرائڈ ہے، یہ ہماری باڈی کو اور کمزور کر دیتا ہے۔ نہ یہ دیسی علاج ہے، تو یہ فوری آرام دیتا ہے۔ فوری آرام سے کیا ہوتا ہے کہ ایک آرگن ٹھیک ہوتا ہے تو دوسرا آرگن ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو دوسرا انہوں نے دنیا میں بڑی بڑی میڈیسن کی کمپنیاں بنائیں، پھر ان کی دوائیاں بنائیں، اور ان دوائیوں کے ذریعے سے دنیا کا سب سے بڑا بزنس، لامحدود پیسے کمانے والا بزنس، انہوں نے ہم سے پیسے کمائے۔ تو یہ پیسے کمانے کے طریقے ہیں۔ پھر جو ہے نا یہ پھر انہوں نے کہا کہ اب ہماری یہ تحقیق آئی اب، حالانکہ میں آپ کو سچ بات بتاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی احادیث کو ہم غور سے سنیں، سمجھیں، اور آپ کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، تو ہمیں آپ یقین کر لیں کہ ہم کتنی بیماریوں سے بچ جائیں گے، کتنے خرچوں سے بچ جائیں گے۔ اسلام میں خوراک بھی سادہ ہے، اسلام میں رہن سہن کا طریقہ بھی سادہ ہے، اسلام میں میانہ روی ہے، اسلام میں جو ہے نا شادی کے طریقے بھی سادہ ہیں، اسلام میں جو ہے نا وہ سونے کے آداب، کھانے کے آداب، پینے کے آداب، کپڑوں کے آداب، رشتوں کے آداب، سفر کے آداب، ہر زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے، کیونکہ اسلام مکمل کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، مکمل زندگی کا ایک طرز عمل ہے، اور اس میں کوئی چیز کی کمی نہیں ہے۔